السلام علیکم دوستو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مولانا قاری حنیف صاحب کا بیان. بہت ہی زبردست بیان ہے دوستو, اس بیان میں ضرور سنیے گا. اس بیان کا موضوع ہے وزیر کی لڑکی کی شادی. دوستو ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر دینا. چلو دوستو آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف. ہزاروں آدمی, ہزاروں مائیں رو رہی ہیں, لڑکے ہمارا ہو گئے, کام صحیح نہیں کرتے, ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. اور بھلے آدمی کیسے عزت کرے؟ تم نے اپنی شادی والے دن ہی اللہ کو ناراض کر دیا تھا, نبی کو ناراض کر دیا تھا, اللہ کے قرآن کو ناراض کر دیا تھا. تیری یہ کوشش نہیں کہ کوئی برادری کا آدمی, کوئی رشتہ دار, خالہ پھوپھی سب راضی ہو کے شادی سے جائیں, اور اللہ کا قرآن تیرے دروازے سے روتا ہوا چلا گیا. منا کے لایا جاتا ہے, خوشامد کی جاتی ہے, سماجت منتیں کی جاتی ہے, شادی ہے, تیرے بچے کی شادی ہے, تیری بچی کی شادی ہے, اس میں شامل ہو جا. اللہ کا قرآن کہتا ہے رشتہ داروں کو منا لیا, یاروں کو منا لیا, برادری کو منا لیا, میرا منانے والا کوئی نہیں. اللہ کا قرآن تیرے دروازے سے روتا ہوا چلا گیا, اللہ کا قرآن پیٹتا ہوا چلا گیا. تجھے شرم نہ آئی, تجھے غیرت نہ آئی, بوڑھے آدمیوں کو بھی شرم نہ آئی, بچوں کو تو پتہ ہی نہیں پہ عمل کیا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے کام کر کے دکھائے. اندازہ لگاؤ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہے اور دولہا بن کر کالی کملی آیا ہوا ہے. دروازہ بھی دیکھ اور آنے والے دولہا کو بھی دیکھ. ساری کائنات میں کوئی ایسا دروازہ ہو ہی نہیں سکتا جہاں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شادی کے لیے تشریف لائے. کسی کا خسر گورنر, کسی کا خسر وزیر, کسی کا خسر بادشاہ, کسی کا خسر ڈی سی, کسی کا خسر وزیر, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خسر ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ. سارے کہتے نہیں رضی اللہ تعالیٰ. جب شادی ہوتی ہے, بارات آتی ہے, اگر وزیر کی شادی ہو تو بڑے بڑے وزیر آتے ہیں. ہمارے یہاں ملتان میں پچھلے دنوں میں ایک شادی ہوئی, اخبار میں خبر آئی کہ بشیر ڈاکو کی شادی میں 80 ڈاکو پکڑے گئے. ڈاکو کی شادی میں ڈاکو ہی آئے نا, پولیس کو پتہ چل گیا, سارے پکڑ لیے. انشاءاللہ چھوڑ دیں گے, ان کو کون سا پکڑ کے رکھنا ہے. 80 ڈاکو ایک ڈاکو کی شادی میں پکڑے گئے. جب وزیر کی شادی ہوگی تو ساری کاریں بھی, سب لوگ برات سے وزیروں کی آئے گی. تاجروں کے یہاں شادی ہوگی تو تاجر لوگ اس میں شمولیت کے لیے آئیں گے. اب ظاہر بات ہے شادی ابو بکر صدیق کے دروازے پہ ہے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر آئے ہوئے. ارے فرشتوں کی بارات آئی ہوگی, فرشتوں کی بارات آئی ہوگی, اور اہتمام جبریل نے کیا ہوگا. کس قدر اہتمام ہوگا اس شادی کا, جس شادی کا دلہا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے لیے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگاؤ کیا مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا, اور کیا مقام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا, جس کی شادی کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. سارا اہتمام اور انتظام از خود کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. اپنی کا تو کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ الزہرا کی شادی کا انتظام بھی صدیق اکبر نے کیا. سارے مشورے انہوں نے دیے, سارا سامان خریدنے کے لیے یہ گئے, اور خرچ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. تو تصویر کے دونوں رخ موجود ہیں. صدیق اکبر کے دروازے پر مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے, تو کتنا بڑا دروازہ ہوگا, خدا کی خدائی میں سب سے بڑا دروازہ ہے. اور عثمان اور علی وہ نوجوان ہیں جو نبی کے دروازے پہ دلہا بن کر آئے. دروازہ امام الانبیاء کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور دلہا 2 مرتبہ عثمان بن کر آئے, حضرت علی بن کر دلہا بن کر آئے.
بڑے بڑے افسروں اور گورنروں کی شادی کے لیے ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ یا پیغمبر کی بیٹیوں سے شادی کرنے آئے ہیں؟ کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرما دیا وہ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم آئے ہیں، للفقراء معاملات میں بھی صداقت، اولئک هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ابتدا میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، بادشاہوں، فقیروں، پیروں، مولویوں، گورنروں، بادشاہ کی وزیروں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے۔ کس معاملے میں؟ اتقوا وہ تمام چیزوں سے ڈرو جو جاہلیت کی ہے۔ مالداری نہ تلاش کرو، سرمایہ داروں کو تلاش نہ کرو، رنگ و نسل کو تلاش نہ کرو۔ کیا معلوم ہے خدا وہ ہے جو آن کی آن میں رنگت بدل دے۔ ہمارے یہاں ملتان میں ایک شادی یہیں سے کرنے گئے تھے، کراچی سے ہی، محمدی محلے میں۔ کئی سال کی بات ہے، اخباروں میں بڑا چرچا ہوا، ساری رات گانا بجانا، کنجریوں کا ناچ ہوا۔ صبح کی اذان ہوئی، دولہے کے پیٹ میں درد اٹھا، نشتر دیا جانے لگے کالج میں، اسپتال میں، درمیان میں انتقال کر گیا۔ کون سوچے اس لڑکی کے بارے میں جو گھر سے بھی نہ نکلی اور بیوہ ہو گئی، جو گھر سے بھی نہ نکلی، اجڑ گئی، یتیم ہو گئی، بیوہ ہو گئی۔ خدا قادر ہے، خدا بے نیاز ہے، کھڑے کھڑے کو مار سکتا ہے، کھڑے کھڑے کو بدل سکتا ہے، لیٹے لیٹے کو بدل سکتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑے بنائے گھر اجڑ گئے، بڑی بنائی برات ساری تباہ ہو گئی۔ پھر بھی ہم خدا کو نہیں مانتے۔ میں ایک مرتبہ لاہور راوی روڈ پہ ٹھہرا ہوا تھا، برابر کی کوٹھی میں شادی تھی۔ اتنا 3 دن سے ہنگامہ، گانا بجانا، ناچنا کودنا۔ 3 بجے سے پہر فیصل آباد سے دلہن لانی تھی، یا سامان رکھیں گے، یا اس کو دلہن کو بٹھائیں گے، یا فرنیچر رکھا جائے گا، یا ولیمہ کھلایا جائے گا۔ 3 بجے ٹیلی فون آ گیا، یا دلہا بھی، دلہن بھی، ماں بھی، باپ بھی اور بھائی بھی، 11 آدمیوں کے ٹکر ہو کر ایکسیڈنٹ ہوا اور چھچڑے بن کر بوٹیاں بن کر آ گئے۔ روز اکثر اخبارات میں پڑھتے ہو، لیکن اس قسم کی بات کے لیے تیری کھوپڑی میں جگہ نہیں ہے۔ جتنے مر جائیں برات کی بس ٹکرا گئی، سارے مر گئے، برات کی بس نہر میں گر گئی، آدھے مر گئے، برات کی بس یوں ہو گئی، برات کی بس یوں ہو گئی، لیکن پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ کیا کس نے ہے۔ جس پر تیرا یقین نہیں، جس پر تیرا ایمان نہیں، جس پر تیرا دل نہیں جمتا۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمام مالک و مختار وہی ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خلق مالک ہے، ساری جہان کے پیدا کرنے والے ہیں۔ ہم صرف موت کے جب کوئی مر جائے پھر مجبوراً کہتے ہیں کہ اللہ نے مار دیا۔ اگر دکان میں کاروبار میں برکت ہو گئی تو کبھی کہتے ہیں ہم نے محنت تھوڑی کی ہے، ایمان سے کھانا کھا کے نہیں دیکھا، سو کے نہیں لیٹ کے نہیں دیکھا، رات دن ایک کر دیا۔ اور اگر نقصان ہو جائے اللہ نے کر دیا۔ جب کوئی مر جائے اولاد ہو، کوئی کہتا ہے پیروں نے دیا، کوئی کہتا ہے فقیروں نے دیا، کوئی کہتا ہے مولوی صاحب نے دعا کی تھی، کوئی بڑی بوڑھی کہتی ہے میں نے دعا کی تھی، اور جب مر جائے اللہ نے مار دیا۔ اندازہ لو کتنے چلاک لوگ ہیں، منافع اپنے لیے اور نقصان اللہ کے لیے۔ اللہ نے مار
سے پوچھو جن کی کوٹھیاں بچوں کے بغیر ویران پڑی ہیں. ہاں میرے پاس جمعے میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں, اجے دعا کرنا, 20 سال ہو گئے شادی کو, کوئی بچہ نہیں ہے, بیچارے کہتے ہوئے رو پڑتے ہیں. غریبوں تمہیں کیا قدر ہو, سانس گن لو تو اولاد پیدا ہو رہی ہے. جن کے یہاں درجنوں بچے بچیاں ہیں, ایک لڑکا ہوتا ہے ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں یا اللہ بس کر اللہ. تو ہمارے ہندوستانیوں کے یہاں رواج, کسی نے پہلی لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام بسم اللہ رکھ دیا, پھر لڑکی بار بار لڑکی پیدا ہو رہی ہے. وہ ایک بوڑھی کہنے لگی تم نے پہلی لڑکی کا نام کیا رکھا تھا, کہ بسم اللہ کی پھر برکت ہو گئی نا. تم نے جو بسم اللہ نام رکھا اب سنبھالو برکت کو. اب کہ جب لڑکی پیدا ہوگی تو اس کا نام رکھنا بس کر اللہ. ان کے خیال میں ناموں سے کام چل رہی ہے. ارے وہاں تو کچھ اور ہے, ناموں سے کام کہاں چلتے ہیں. انہوں نے کہا پھر برکت پڑ گئی نا, اب سنبھالے جاؤ, درجن آئے گی پوری. اللہ سبحانہ و تعالی انتظام فرماتے ہیں, پیدائش پر فرماتے ہیں. اور دکھ اس بات کا ہے کہ ہماری سمجھ میں اب آئی بات یہ کہ عرب والے کیوں مار دیا کرتے تھے لڑکیوں کو, زمانے جاہلیت میں کیوں مار دیا کرتے تھے. اب سمجھ آئی, 30 سال 40 سال کی لڑکیاں غریب کی بیٹھی ہے, نہ فلائٹ ہو, نہ کار ہو, نہ سکوٹر ہو, نہ جہیز فرنیچر ہو, برتن مانگتے ہو. تو اپنیوں کو چھوڑ کر شادی سے پہلے اگر چلا گیا پھر جہیز کون دے گا. خودکشی کر لی کئی جگہ لڑکیوں نے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے عزت کو برباد کرتی پھرتی ہیں جہیز بنانے کے لیے. ارے تم مسلمان ہو, یہ تم کون ہو, جہیز سے شادی کرو گے, کوٹھی سے شادی کرو گے, بنگلے سے شادی کرو گے, یا فلائٹ سے شادی کرو گے, یا آدمی سے شادی کرو گے. کون جانے ان لڑکیوں کے دکھوں کو جن کے پاس جہیز نہیں ہے اور ہر آدمی جہیز مانگتا ہے. پروردگار عالم اس پہ قادر ہے کہ ایک منٹ میں ساری دنیا کو برباد کر دے. خدا سے ڈرنا چاہیے ہر حال میں. وہ ہمارے یہاں ایک ملتان میں ہندوستانیوں کے یہاں رواج ہے, میراثی کرتے ہیں شادیوں کے, نکاح پیغام یہ وہ. اس نے لڑکی کی شادی کی اپنی کی اور کچھ نہ دیا, نہ کپڑا دیا, نہ برتن دیا, نہ زیور دیا, کوئی چیز بھی نہ دی. لوگ کہنے لگے بے نالائق, کچھ تو دیا ہوتا, کوئی چیز تو دی ہوتی اپنی لڑکی کو. کہنے لگا جتنا میں نے دیا اتنا کسی نے نہیں دیا, جتنا بڑا جہیز میں نے دیا اتنا کوئی دے ہی نہیں سکتا. اس نے کہا تو نے کیا دیا, کہ 3 میل تک ڈولنے کے ساتھ روتا ہوا گیا ہوں, آؤ مقابلہ کرو, میری طرح روتا ہوا ساتھ کون جائے گا, کون مقابلہ کر سکتا میرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں کی, اپنی بچیوں کی شادیاں کی, اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری لڑکی کی شادی ہے علی, مہر دینے کے لیے کیا تیار کر رکھا, میں تو سپاہی ہوں, میرے پاس کوئی پیسہ نہیں, درہم نہیں. یہ زرہ بیچاؤ اپنی جا کر بازار میں, وہ بازار میں زرہ بیچنے کے لیے چلے, آگے مل گیا عثمان ذی النورین, عثمان غنی. اے علی کیسے آئے بازار میں, یہ زرہ فروخت کرنی ہے, بیچنے کے لیے آیا ہوں, سودا کر لے. 400 درہم میں زرہ کا سودا ہو گیا, پیسے بھی دے دیے, اور فرمایا جا علی یہ پیسے بھی لے جا, اور یہ تمام زرہ بھی لے جا, اور تمام کا تمام خرچہ جتنا بھی ہوگا, خاتون جنت کی شادی ہو, خرچ عثمان کا ہو, میں بڑا راضی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئندہ خرچی کا بھی وعدہ کر لیا. حضرت علی نے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر لگا دیا کہ یہ کیا بات ہے, زرہ بھی دے دی, ایسا تاجر ملا, ایسا غنی ملا, ایسا صحابی ملا, ایسا اللہ والا ملا, کہتا ہے سارے کا سارا خرچہ میرا ہے, خاتون جنت کی شادی ہے, تمام خرچ میرا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو یوں ہاتھوں میں لے کر الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان دینے والی نہیں, کوئی عمل نقصان نہیں دے گا, میری بچی
قربان ہو جاؤں. خاتون جنت کے ساری جنت کی سردار، ساری جنت کی سردار اور عورتوں کی سردار حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جہیز، ایک مشکیزہ، ایک چکی، ایک تکیہ اور سارا جہیز ختم. یہ جہیز ہے. اور رخصتی کے لیے نہ گھٹنا لگا، نہ تیل ملا گیا، نہ نئے جوڑے بنائے گئے. حضرت ایک عورت کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام ایمن اس کا نام ہے، اور اس کے ساتھ کر دیا حضرت فاطمہ الزہرا کو کہ جاؤ حضرت علی کے گھر پہنچائی آؤ. نہ وہاں انتظام ہے، نہ ڈھول بجا، نہ کسی کو پتہ لگا، کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں. انہیں بھی علم نہیں کہ آ رہی ہے دلہن. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت علی پوچھتے ہیں اندر سے کون ہے؟ کہ میں ام ایمن ہوں. میں نے کہا اچھا کیسے آئی؟ اندازہ لگاؤ کہ آپ کی دلہن کو لائی ہوں. دروازہ کھولا، اندر دلہن چلی گئی. جا بھائی جا، اپنا سارا کام ہو گیا. آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کرتے ہیں اپنی مرضی، تو کس حال میں کام چلنے والا نہیں، کوئی صورت نہیں کام چل رہا. یہی تو وجہ ہے آج ہزاروں آدمی مر رہے ہیں پر کلمہ منہ سے نہیں نکلتا، بکواس کرتے مر رہے ہیں، دل کے اٹیک ہو رہے ہیں، کھڑے کھڑے مر رہے ہیں، پڑے پڑے مر رہے ہیں، لیکن منہ سے کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں، درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں، منہ سے کلمہ نہیں نکلتا، اور اس حال میں موت آ رہی ہے. یہی وجہ ہے نا کہ ہم لوگ نہ سردی میں اللہ کے قانون کو یاد کرتے ہیں، نہ غمی میں یاد کرتے ہیں. دونوں جگہ آزاد ہیں، اور آزادی 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 آزادی، بربادی 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 وہ ہو گئی اچھی طریقے سے. صحابہ کرام کے یہاں ایسی عجیب شادیاں ہوا کرتی تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے. حضرت طلحہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یار فلاں کی لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرا پیغام تو دے دینا. حضرت طلحہ کو پیغام دیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت طلحہ نے کئی دن تک جواب نہیں دیا. سلمان فارسی فرماتے میں بڑا غصے میں تھا کہ یار بات کا جواب بھی تو دینا تھا، کام بنا کے نہیں. کافی دنوں کے بعد مجھے حضرت طلحہ ملے. سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے پوچھا یار تیرے ذمہ وہ کام لگایا تھا؟ فرمایا یار میں تجھ سے شرمندہ ہوں. بولنے کا کیوں؟ کہ میں جب پیغام دینے گیا تو انہوں نے کہا کہ سلمان سے تو نہیں کرتے، البتہ ہم لڑکی تجھے دے دیتے ہیں. انہوں نے میرے ساتھ نکاح کر دیا. اب آج کا دور ہوتا تو تلوار نکل آتی، آج کا دور ہوتا تو دشمنی بن جاتی. اور مانگ رہا تھا، منگیتر میری تھی اور تو لے دونوں کو قتل کروں گا. لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. واقعہ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حکیم اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی. ام حکیم مشہور صحابیہ ہے، بڑی دلیر صحابیہ ہے. جنگ ہو رہا ہے، لڑائی شروع ہے، خون بہ رہا ہے، قتل و غارت ہو رہا ہے. خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. بیوہ تھی. لگا اچھا یہ جنگ تو ذرا ختم ہو جائے. لگا جنگ ختم ہونے کا کون انتظار کرے گا، میرا کل اس میدان میں شہید ہونے کا پروگرام ہے، میرا کل شہادت کا پروگرام ہے. انہوں نے کہا سچ کہتے ہو؟ پکی بات ہے کہ ہاں بالکل پکی بات ہے. اندازہ لگاؤ. کہنے لگی ام حکیم پھر میں بالکل تیار ہوں، بالکل تیار ہوں. یہ نہ سوچا اگلا شہید ہو گیا کل کو یہ بھی شہید ہو جائے گا اور روزانہ بیوہ بننے کا تجھے شوق پڑ گیا. روز اجڑتے، روز بیوہ بنتے، یوں ہی بیوہ بنتی رہے گی. کہنے لگی میرا یہ دل اس لیے میں نے کہہ دیا اللہ جل شانہ سے مجھے جب یہ شہید ہو جائیں گے میں مر جاؤں گی، دنیا سے جاؤں گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے 2 شہیدوں کی بیوہ کہہ کر بلائے گا. 2 شہیدوں کی بیوہ کہہ کر بلائیں گے. آواز لگے گی میدان حشر میں 2 شہیدوں کی بیوہ کو بلاؤ. میں خوش ہو کر آؤں گی کہ میں 2 شہیدوں کی بیوہ ہوں. اس نے ارادہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے شہادت کا، اور میں اس لیے اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اور پھر پتہ کیا ہوا، صبح ہوئے اور اٹھے اور خالد بن انس رضی اللہ تعالیٰ پوچھا، ام حکیم نے پوچھا کہ دائیں طرف حملہ کرو گے یا بائیں طرف حملہ کرو گے؟
لگا دیکھو تم دائیں طرف کرو میں بائیں طرف کروں گی، اگر تم بائیں طرف کرو تو میں دائیں طرف کروں گی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ پورے گھرانے کا حصہ پڑ جائے اس جنگ میں، اس لڑائی میں، اس جہاد میں، پورے گھر کا حصہ پڑ جائے، ایک طرف تم حملہ کرو ایک طرف میں حملہ کروں گی۔ ام حکیم نے حملہ کر کے کئی مردوں کو قتل کر دیا۔ ان حضرات کی تو باتیں نرالی ہیں، تمام کا تمام کارنامے، شادیاں بھی نرالی ہیں، مرنا بھی نرالا ہے، جینا بھی نرالا ہے، ہر اولاد کی پیدا ہونا بھی نرالا۔ اب ہمارے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے خسرے راستے، گانا بجانا ہو رہا ہے، فلاں گھر میں لڑکا ہوا، فلانے گھر میں لڑکا پیدا ہوا۔ اللہ جل شانہ کے نبی کے غلام جو تھے ان کے یہاں یہ تھا، بچہ پیدا ہوا اور نہلایا دھلایا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں لا کے رکھ دیا کرتے تھے، گھوٹی بھی نہیں پلاتے تھے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے منہ مبارک میں کوئی چوہارا کھجور چبا کر بچے کے حلق میں ڈال دیا کرتے تھے۔ صحابیات کہتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کے منہ میں سے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ سب سے پہلی خوراک، سب سے پہلی غذا، سب سے پہلی شہد جو صحابہ کرام کے بچوں کے پیٹ میں گئی، بچوں کی حلق کے نیچے گئی، وہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کا پانی تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم تلاش کرنے کے لیے نکلتے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، آپ سے ملیں گے، ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا، مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آ جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہے، نبوت کی خوشبو بلایا کرتی تھی۔ کیسے خوش کس نصیب لوگ تھے وہ۔ ام انیس رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کے وقت حضور آرام اس کے مکان پر کرتے ہیں، پکھا جلتی ہے اور پسینہ مبارک کا قطرہ دیکھ کر فوراً انگلی سے صاف کر کے اپنی سیسی میں چپکا لیتی ہے۔ پر نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا۔ لڑکی کی شادی کی ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہنے لگی کسی کی لڑکی برتن لے کے جائے گی، کسی کی دھی زیور لے کر جائے گی، کسی کی دھی کپڑا لے کر جائے گی، آؤ مبارکباد دو، میری بیٹی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک لے کے جا رہی ہے۔ یوں آتا کتابوں میں جب یہ سیسی کا کاک کھولتی تھی اہل مدینہ بے ہوش ہو جایا کرتے، چلو نبی کی خوشبو آ رہی ہے، نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، شاید زیارت بھی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہر معاملے میں غلامی کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی ہوئی میری تیری طرح سے نہیں، بربادی سے شروع اور بربادی پہ ختم شادی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کر کے لائے، پہلی رات دلہن کی بات سوئے ہوئے ہیں، آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، انفروا فی سبیل اللہ، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والوں آؤ میدان جہاد میں مال کی قربانی دو۔ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والوں آؤ میدان جہاد میں مال کی قربانی دو، جان کی قربانی دو۔ اگر تم جان لو کہ اس میں کیا کچھ ملنے والا ہے تو تم سب کی سب اپنی جان کو قربان کر دو گے۔ قرآن نے بلایا، اللہ کے فرمان نے بلایا، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ دل چاہتا ہے کہ گھر والی سے ایک رات کی دلہن سے کہوں کہ اجازت ہے، کھڑے ہو کر دلہن کی گھر والی کے چہرے کو کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر بولتے نہیں اور ذات ہے، گھبرا جائے گی، رونے لگے گی، سسکیاں لے گی۔ مگر عورتیں کون سی اس زمانے کی کم تھی، وہ بھی تو صحابیہ تھی۔ کہنے لگی حنظلہ بتاؤں کیا کہنا چاہتے ہو، بتاؤں کیا کہنا چاہتے ہو، کہ ہاں بتا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہنا چاہتے ہو۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے
अल्लाह के यहाँ कुर्बान हो जाऊं। कहने लगी हंजला वापिस आने की कोशिश ना करना, वापिस आने की कोशिश ना करना। क्यों? तुम्हारी मोहब्बत नहीं पड़ी, तुम्हारा दिल में आपस में दिल नहीं मिला, इत्तेफाक नहीं हुआ, एक दूसरे से खुश नहीं हो। तू अपने खामिन को कुर्बान करना चाहती है, तू अपने खामिन को ज़िबा कराना चाहती है, तू अपने खामिन को अल्लाह के रास्ते में निकाल कर खत्म कराना चाहती है। लगा हाँ मेरा मंशा ये है, मेरा प्रोग्राम ये है, जब मैं अल्लाह की अदालत में पेश हूँ तो अल्लाह पाक मुझे यूं कहकर बुलाए, एक रात के शहीद की बेवा को बुलाओ, एक रात के शहीद की बेवा को बुलाओ। और मैं मुस्कुराती हुई हुआ हूँ, अल्लाह मेरा खामिन एक रात के बाद ही शहीद। अंदाजा लगाओ शहीद हो गए हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सारों को गुस्ल शहीदों को दे दिया गया, उठा लिया गया, गाजियों को संभाल लिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं चेहरा इनवर उठाया, फरमाया इन्नी अरा मा ला तरा, जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते। तुम्हें क्या मालूम है हंज़ला को फरिश्ते, नूरानी फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। गुस्ले जनाबत में भूल गए, अल्लाह ने बुलाया कुरान के बुलावे पर, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलावे पर गुस्ले जनाबत भी भूल गए, गुस्ल भी न किया था, अल्लाह ने नूरी फरिश्तों से गुस्ल दिलवाया। ये शहीद समझकर, ये शहीद तो है, ये मसले पे अमल करेंगे। अल्लाह ने फरिश्तों से गुस्ल दिलवाया। अंदाजा लगाओ क्या कुर्बानियां हैं, क्या इन हजरात के प्रोग्राम है, क्या इन हजरात का मंशा है, क्या इन हजरात की यहाँ सोच है। हम इन चीजों के करीब भी नहीं आ सकते। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा, अल्लाहु अकबर, क्या किसी की बात बताऊं, किसकी बात नकल करूं। ऐसे ज़हीन लोग थे, ऐसे अकल वाले लोग थे कि किसी इशारों पे जान दे दी, इशारों पे जान देने वाले, कुर्बान होने वाले लोग थे। न शादी की परवाह, न मरने की परवाह, किसी हाल में भी अल्लाह को नाराज करके खुश नहीं थे। अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, दोनों पैरों से माजूर है, लंगड़ा है, हाथों के बल जमीन पे चलता है, हाथों से जमीन पे घिसट के चलता है, इतना लाचार, इतना मजबूर, इतना आजिज। दो जवान बेटे हैं, दोनों जिहाद में चले गए। औरतों की हालत देखो, अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी मुंह फुलाए बैठी है। हजरत अमर बिन जमूह बुलाते हैं, बोलती नहीं है। जैसे हमारी औरतें अगर सूट मंगवाए ना लेके आओ, फिर आकर जाती हैं। या जेवर जब फरमाइश करें, जेवर बनवा के ना दो। और आजकल तो तुम तो कराची में रहते हो, कराची वाले तो सारे औलिया कराम होते हैं। अब दल लोग की बस्ती है। हमारे यहाँ पंजाब में तो इतने बदतमीजी हो रही, अगर माँ और बहू लड़ पड़े अपनी, तो माँ से कहता है भौंकती रहोगी, हाय कब तक भौंकती रहोगी। और बेगम साहिबा कहता है आप खामोश हो जाएंगी, आप खामोश हो जाए, एहतराम करता है। और अगर यूं ही मुंह फुला हुआ देख ले और बात ना बताए, की हो ओ बस की हो, मेरी जान निकलने हो रही, की गल बनी। कौन परवाह करे। मौलाना काजी साना में शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह, सबका जो रहमतुल्लाह अलैह। मैंने पूछा हजरत आप फाजिल देवबंद नहीं, फाजिल मुज़ाहिरुल उलूम नहीं, इतने बड़े आपके असरात है, गवर्नर कांपता है, वजीर आजम आपसे कांपता है, बादशाह कांपता है, और इतनी लंबी चौड़ी इल्मियत भी नहीं। तो मुझे एक दिन फरमाने लगे कि बता तो दूंगा मगर बिदाती का हो गई। मैंने कहा बताओ तो सही। फरमाने लगे कि जब घर से निकलता हूँ वालिदा के कदमों में बैठता हूँ और माँ की दुआएं लेके निकलता हूँ, और माँ की दुआओं के बगैर कभी घर से नहीं निकलता। और जब वापस जाता हूँ पहले माँ के कदमों में बैठता हूँ और माँ मेरे सर पे हाथ फेरती है और दुआएं करती है। जब मैं निकलता हूँ मेरी माँ की दुआ का सदका है। आज ये अकीदा बन गया, मौलवियों से दुआ कराओ, मौल पीरों से दुआ कराओ, बुजुर्गों से दुआ कराओ, और घर का पीर सबसे बड़ा बुजुर्ग जो माँ है उससे कोई दुआ नहीं कराता है, मुझसे कोई दुआ नहीं कराता।
पता भी है मौलवी कैसी दुआ करते हैं। जब हमसे दुआ करा के कुछ लिए दिए बगैर उठता है ना, हम कहते हैं बड़ा बेईमान है। दुआ करा के जाएगी पैसे मिल जाएगा बड़बड़। अगर दुआ करा के जाएगा हमसे और यूं ही खुजली करने लगे, हम समझते हैं पैसे निकाल रहा है। माँ से दुआ कर, जो रात दिन साल से मुखलिस दुआ, माँ से बढ़कर खुदा के बाद इस कायनात में कोई खैर खा नहीं हो सकता। और फिर अगली बात सुनो, मौलाना काजी सालिम शोराबादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मालदा को हज के लिए ले गए और बैतुल्लाह का तवाफ कराया, मकाम इब्राहिम पे नफिल पढ़वाए और नफिल पढ़वाने के बाद में अम्मा थक गई होगी, थोड़े से आराम कर ले, जमजम का पानी पिलाया, थोड़ी सी लेट जा। और यूं मैं पाँव दबाते दबाते यूं पाँव पकड़कर आईने की तरह सामने कर रखा है, शीशे की तरह पैर पकड़कर सामने कर लिया। अम्मा ने पूछा क्या देख रहा है? माँ तेरे कदमों के नीचे जन्नत देखना चाहता हूँ। हदीस में है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरे नबी ने जो फरमाया, मैं तेरे कदमों के नीचे आंखों से जन्नत देखना चाहता हूँ। वालदा ने यूं सर पर हाथ रखा, या अल्लाह मेरे सफेद बालों की लाज रख ले, मेरे सफेद बालों की चिट्टे बालों की लाज रख ले। माँ ने दुआ कर दी। काजी साना में सुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह कसम खाते थे, मैंने माँ के कदम के पैर के नीचे जन्नत का नक्शा देखा। जिंदा मैंने खाने काबा में, बैतुल्लाह शरीफ में मैंने माँ के कदमों के नीचे जन्नत देख ली। आज एक अगर इतबार नहीं, इसका क्या इलाज है? अमर बिन जमूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी बोलती नहीं, मुंह फुलाया हुआ है और मुंह बिगाड़ा हुआ है। अमर बिन जमूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, माजूर सहाबी है, लंगड़ा सहाबी है, कहने लगा क्या बात है? उन्होंने कहा बात पूछ रहे हो? मैं मदीने की औरतों के आगे शर्मिंदा हो गई, मैं आंख नहीं उठा सकती। मदीने की औरतों के सामने मैं शर्मिंदा हो गई, मेरा सर झुक गया, मेरा सर नीमा हो गया। उन्होंने कहा क्यों? सबके खामिन जंग में चले गए, जिहाद में चले गए, मेरा खामिन घर पे बैठा है, मेरा घर वाला घर पे बैठा है। और अल्लाह की वली, अल्लाह वाली, मैं माजूर हूँ, हमला कर नहीं सकता, हमला रोक नहीं सकता, तलवार उठा नहीं सकता, मैदान जिहाद में मेरा क्या करना है? और कहती है हमला करना, हमला रोकना शर्त नहीं है, हाजिरी शर्त है, हाजिर होना शर्त है। ये दो बेटे जवान थे, दोनों भेज दिए। अमर बिन जमू की बीवी कहती है मैं कसम खाती हूँ अपनी जगह वो तुझे जन्नत में नहीं भेजेंगे। जब उनको जन्नत मिलेगी वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे बाप को जन्नत दे दो। उन्होंने कहा फिर क्या मंशा है? कि जाओ अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ, मैदान जिहाद में चले जाओ, अल्लाह के और उसके रसूल के फरमान पर कुर्बान